السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عظیم اور ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم بات کریں گے انجن کے ٹارک کے حوالے سے، ایچ پی مینس ہارس پاور کے حوالے سے، سی سی کے حوالے سے، اور انجن آر پی ایم کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان چاروں چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ٹارک کو، پھر اس کے بعد ایچ پی کو، پھر سی سی کو، پھر آر پی ایم کو۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو 4 اسٹروک انجن کے حوالے سے پڑھایا تھا، 4 اسٹروک انجن، کیونکہ ہمارے جو انجن ہیں وہ سارے تقریباً پیٹرول یا ڈیزل جتنے بھی انجن ہیں وہ سارے 4 اسٹروک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر اسٹروک کے بارے میں آلریڈی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں ہاؤ ڈز 4 اسٹروک انجن ورک۔ تو ہمارے جو انجن کا ٹارک جنریٹ ہوتا ہے ان 4 اسٹروک انجن میں سے ایک اسٹروک ہے جس کی وجہ سے ہمارے انجن میں جو ہے پاور جنریٹ ہوتی ہے، فورس جنریٹ ہوتی ہے، ٹارک جنریٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹارک کس طرح جنریٹ ہوتا ہے؟ ہمارا پسٹن ایئر فیول کے مکسر کو کمپریس کرتا ہے تو وہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے کی نوعیت، اس کی فورس اتنی ہوتی ہے کہ اس فورس دھماکے کی وجہ سے ہمارا انجن جو ہوتا ہے موو ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو فورس ہوتی ہے دھماکے کی، جب اس فورس کو کہیں نکلنے کی جگہ نہیں ملتی، جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، کمپریشن اسٹروک کی ویڈیو میں، کہ اگر آپ کا ایئر فیول کا مکسچر جب کمپریشن اسٹروک کے دوران اگر پراپر طریقے سے کمپریس نہ ہو، وہ والوں سے یا کہیں سے بھی لیک ہو جائے اور آپ کے انجن سے باہر نکل جائے، تو آپ کے انجن میں فورس جنریٹ نہیں ہوگی۔ ایئر فیول کا مکسچر جب تک پراپر طریقے سے نہیں چلے گا تو آپ کے انجن کے اندر ٹارک جنریٹ نہیں ہوگا، فورس نہیں بنے گی، آپ کا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا۔ تو جیسے ایئر فیول کا مکسچر جب اسپارک پلگ کی مدد سے اسپارک ہوتا ہے، ایئر فیول کا مکسچر جلتا ہے تو ایکسپلوژن ہوتا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تو اس دھماکے کی اس کی فورس اتنی، اس کی جو فورس ہوتی ہے، اس فورس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو فورس ہوتی ہے وہ فورس کیا کرتی ہے، ہمارے پسٹن پہ آتی ہے، پسٹن کو دھکیلتی ہے، پسٹن کیا کرتا ہے ہماری کنیکٹنگ راڈ کو، کنیکٹنگ راڈ کیا کرتی ہے ہماری کنیکٹنگ راڈ ہماری کرینک شافٹ کو دھکیلتی ہے، اور وہی فورس جو ہوتی ہے دھماکے کی، وہی فورس، وہ جو ٹارک ہوتا ہے، اس کو ہم ٹارک بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو انجن کی فورس بھی کہہ سکتے ہیں، انجن کی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو طاقت ہوتی ہے، یہ طاقت ہماری کنیکٹنگ پسٹن پہ اپلائی ہوتی ہے، پسٹن کے ہیڈ پہ، پسٹن سے کنیکٹنگ راڈ سے کرینک شافٹ، اور کرینک شافٹ سے پھر یہ ہمارے ویلوں تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے انجن کے اندر کمبشن نہ ہو، اگر ہمارے انجن کے اندر ایئر فیول کا مکسچر کسی وجہ سے بند نہیں ہوتا، ایئر فیول کا مکسچر بنا جلے ہی ہمارے انجن سے خارج ہو جاتا ہے، یا اسپارک پلگ اسپارک نہیں کرتا، یا ہمارے انجن کے اندر ایئر داخل ہو رہی، فیول داخل نہیں ہوتا، یا ہمارے انجن کا ایئر فیول کا مکسچر کا ریشو خراب ہو جاتا ہے، تو ہمارا انجن پراپر طریقے سے ٹارک یا فورس جس کو کہتے ہیں ہم، وہ جنریٹ نہیں کرے گا، ہمارا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا۔ شاید ایئر فیول کا مکسچر ریشو خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا انجن سٹارٹ ہو جائے تو وہ پراپر طریقے سے جو ہے ورک نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ٹارک، اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ٹارک بھی کہتے ہیں، اس کو انجن کی فورس، انجن کی طاقت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ٹارک کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے انجن کے اندر ٹارک جنریٹ ہوتا ہے، آپ کا انجن ٹارک جنریٹ کرتا ہے، تو اب انجن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے انجن کے بعد باری آتی ہے گیئر بکسے کی۔ تو جیسے آپ کا ایئر فیول کا مکسچر بند ہوتا ہے، تو بند ہونے کے بعد جو فورس پیدا ہوتی ہے، اب اس فورس کو کیا ہوتا ہے، اب اس فورس کو ہم کس طرح سے انجن کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ کے انجن کے اندر فورس پیدا ہوئی، فورس جو ہوتی ہے پسٹن سے کنیکٹنگ راڈ سے کرینک شافٹ سے جیسے وہ ٹرانسمیشن تک آتی ہے، تو اب ٹرانسمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہمارے انجن کو جو ہے اپنا ٹارک کی ضرورت ہے، اور کس وقت ہمارے انجن کو رننگ کی ضرورت ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ایچ پی کی جانب، کہ ایچ پی کس کو کہتے ہیں۔ تو ایچ پی کہا جاتا ہے انجن کی ہارس پاور کو۔ ہارس پاور سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہارس پاور مینس گھوڑے کو کہا جاتا ہے ہارس مینس پاور، یعنی ہارس پاور یعنی کتنے گھوڑوں کی طاقت۔ بہت سارے لوگ انجن کو یہ بھی کہتے ہیں کہ انجن میں کتنے گھوڑوں کی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے کوئی گھوڑوں کی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ جس ٹائم پہ انجینئر نے جس نے انجن ایجاد کیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا سمجھانے میں تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو رہی تھی، تو اس نے جو ہے کس طرح سے سمجھایا، اس نے ایک جانور مینس جیسے کو گھوڑے کو لیا، کیونکہ پرانے وقتوں میں کیا تھا کہ گھوڑے کی مدد سے جو ہے کام کیا جاتا تھا، گھوڑے پہ ہی جو ہے سواری کی جاتی تھی، گھوڑے سے ہی جو ہے جیسے گھوڑے کو ہی جو ہے سامان لانے لے جانے کے لیے، لوڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو پرانے وقتوں میں جس بھی انجینئر نے انجنز کو بنایا، تو اس نے انجنز کو جو ہے کس طرح سے سمجھایا لوگوں کو، اس نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے ایک گھوڑے کا سہارا لیا۔ کہ دیکھو پاور جو نام پڑا، یہ اس وجہ سے پڑا کیونکہ پرانے جو انجینئرز تھے جنہوں نے انجن بنایا تھا، انہوں نے گھوڑے کی مدد سے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو انجن ہے یہ اتنے ہارس پاور کا ہے، یعنی یہ اتنے گھوڑوں کے برابر کام کر سکتا ہے۔ ورنہ گھوڑے اور انجن کا کوئی کانسیپٹ نہیں بنتا کہ ہارس کا نام جو ہے ہم انجن کو دیں۔ تو جو بھی ہمارے سائنسداں تھے، جو پرانے وگیانک تھے، انہوں نے اینیملز
کا سہارا لے کے سمجھانے کی کوشش کری، کیونکہ پرانے وقتوں میں جب انجن نہیں تھا تو انجن کو لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو ڈیفائن کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. تو اس لیے تو جو بھی اینیملز لوگ استعمال کرتے تھے، گائے، گھوڑا، کچر، تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے پرانے ویگیانکس نے، پرانے سائنسدانوں نے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ جو کام جانوروں سے لے رہے ہیں، ہمارا جو انجن ہے یہ 10 گھوڑوں کے برابر ہے، یعنی ہمارا انجن اس سے جلدی کام کر کے دے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے انجن کا جو نام ہے، کچھ انجن کی جو پاور ہوتی ہے اس کو ہارس پاور اس وجہ سے کہا جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے انجن کا نام، انجن کی پاور کو بہت سارے لوگ ہارس پاور میں اس لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ اتنے ہارس پاور کا انجن ہے، جبکہ انجن کا جو ہے گھوڑے سے کوئی ایسا لنک نہیں ہے کہ گھوڑے کی پاور کو انجن سے کمپیئر کیا جائے. جبکہ پرانے وقتوں میں یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا گیا تھا، اب کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ انجن جو ہے obviously اتنے طاقتور انجن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، اب جب ہمارا ایئر فیول کا مکسچر جلتا ہے، جب ہمارے انجن میں ٹارک جنریٹ ہوتا ہے، اب اس ٹارک کو ہمیں یوٹیلائز کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے جو ہے اس ٹارک کو جو ہے گاڑی کے ویلوں تک جو ہے ہم نے کس طرح اس ٹارک کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی اپنی گیئر کی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کس طرح سے گیئر شفٹ ہوتے ہیں، کس طرح سے گاڑی کا ٹارک کو بڑھایا اور کم زیادہ کیا جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جب فورس جنریٹ ہوتی ہے انجن سے، جو ایئر فیول کا مکسچر جلتا ہے، تو اس سے جو ہمیں ٹارک ملتا ہے، اب وہ ٹارک ہم نے ویلوں تک پہنچانا ہے. تو اگر اس ٹارک کو ویلوں تک پہنچانے میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹارک دیکھیں، جو ہمارے انجن کا جو ٹارک ہوتا ہے وہ ایک سیپریٹ ہوتا ہے، یعنی ایک لمٹ میں جو ہے ٹارک بن رہا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم اس ٹارک کو بڑھا لیں، یا ہماری گاڑی فرسٹ سپوز جیسے کہ اگر گاڑی ہماری سلو چل رہی ہے تو ہم اس ٹارک کو بڑھا لیں. ہماری گاڑی کو کم یا زیادہ، گاڑی کی رفتار کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے آپ اس ٹارک کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں انجن کا رنگ، پسٹن، کنیکٹنگ راڈ ہے، وہ ساری چیزیں فکس ہیں. وہ ایک لمٹ میں ایئر فیول کے مکسچر کو سک کر رہی ہیں، اسی طرح پھر اس کو جلاتی ہیں، پھر اسی طرح سے ایگزاسٹ ہوتا ہے، پھر اسی طرح اتنی ہی کوانٹٹی اور مقدار میں کیا ہوتا ہے، دوبارہ سے انجن جو کیا کرتا ہے، ایئر فیول کے مکسچر کو سک کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے جو ٹارک پیدا ہو رہی ہے، اس ٹارک کو ہم نے استعمال کرنا ہے کہ جب ہمیں ٹارک کی زیادہ ضرورت ہو تو ہم ٹارک کو بڑھا لیں، اور جب ہمیں ٹارک کی کم ضرورت ہو تو ہم اسپیڈ کو بڑھا لیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آ جاتے ہیں ایچ پی پہ. تو یہ جو سارا کام ہوتا ہے ٹارک کو مینٹین کرنے کا، کہ جیسے ایک فرض سپوز پچھلے بھی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو کھڑی گاڑی ہوتی ہے اس کو ٹارک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن جب وہ رننگ میں آتی ہے تو پھر اس کو ٹارک کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے اسپیڈ کی. تو اس کو کہا جاتا ہے ہارس پاور. گیئر کی مدد سے جو ہے ہم انجن کے ویلوں تک جو ہے ٹارک کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہارس پاور بھی کہا جاتا ہے. ایک گاڑی سگنل پہ گاڑی ہے اور اس سے جو اگلا سگنل ہے، اگر میں کہوں کہ وہ 10 کلومیٹر کا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہماری گاڑی پہلے سگنل سے جو دوسرے سگنل میں جو 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی، وہ کہلائے گا ہارس پاور، کہ وہ کتنی اسپیڈ میں کتنی جلدی اس فاصلے کو ریکور کرتی ہے، کتنی جلدی اس فاصلے کو کمپلیٹ کرتی ہے. اب کچھ گاڑیاں جو ہوتی ہیں فرض سپوز یوں کہہ لیں کہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گاڑی 5 منٹ میں کرتی ہے، تو وہی فاصلہ 10 کلومیٹر کا جو ہے دوسری گاڑی کو 2.5 منٹ میں کرتی ہے، تو یعنی کہ اس کا ہارس پاور زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ٹارک اور ہارس پاور کو جو ہے ہم گیئر کی مدد سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی ہیوی لوڈڈ وہیکل ہوتی ہے، ان کے انجن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے انجن ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ ہیوی ڈیوٹی وہیکل اور ان کے برابر میں اگر ایک موٹر سائیکل چل رہی ہو، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل جو ہے اس ہیوی وہیکل کے حساب سے زیادہ اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جو موٹر سائیکل ہے اس کے پاس ٹارک اتنا نہیں ہے، اس کے پاس اسپیڈ ہے. کیونکہ انجن کو جو ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کچھ انجن جو ہوتے ہیں ٹارک پہ ڈیزائن ہوتے ہیں. جس انجن کا ٹارک زیادہ ہوگا اس کی اسپیڈ کم ہوگی، اور جس انجن کی اسپیڈ زیادہ ہوگی اس کا ٹارک کم ہوگا. اب فرض سپوز دو گاڑیوں کو اگر ہم ایک ساتھ چلاتے ہیں، فرض سپوز ایک بائک اور ایک کار کو، یا آپ کہہ لیں کہ ایک بائک اور ایک ہیوی وہیکل اگر دونوں ایک ساتھ چل رہے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ بائک جو ہے ہیوی وہیکل سے آگے نکل جائے گی اور ہیوی وہیکل جو ہے پیچھے رہ جائے گی. وہ کیوں رہ جائے گی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ بائک کا جو تھا ٹارک کم تھا، اس کی اسپیڈ زیادہ تھی، اور جو ہیوی وہیکل ہے جو کہ بائک سے کئی گنا بڑی ہے، اس کا ٹارک زیادہ ہے، اس کی اسپیڈ کم ہے. یعنی جو ہیوی وہیکل، جو ٹرک اور ٹرالر جو لوڈ کھینچ رہے ہوتے ہیں، جو لوڈ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ لوڈ جو ہے وہ ہماری بائک کیری نہیں کر سکتی. ہماری جو بائک ہے اس لوڈ کو لے کر
نہیں چل سکتی. وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ ہماری بائک کا جو انجن ڈیزائن ہوا ہے وہ کم ٹارک پہ ہوا ہے اور اس کی اسپیڈ زیادہ ہے. اور ہمارا جو ہیوی ڈیوٹی وہیکلس ہیں ان کا جو انجن ڈیزائن ہوا ہے وہ ان کا ٹارک زیادہ ہے اور ان کی اسپیڈ کم ہے. تو اسی طرح کیا کرتے ہیں ہم گیئر کی مدد سے بھی جو ہے اپنا گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، گاڑی کو چلانے کے لیے گیئر کی مدد سے جو ہے ہم گاڑی کا ٹارک اور اسپیڈ کو مینٹین کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ٹارک کے حوالے سے جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا، ایچ پی کے حوالے سے سمجھ آ گیا ہوگا. سی سی کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتا دوں تو سی سی کا کام کیا ہوتا ہے. سی سی جو ہوتا ہے ہمارے انجن کو سی سی کہا جاتا ہے کیوبک سینٹی میٹر کو. ٹھیک ہے، اس پکچر کی مدد سے سمجھتے ہیں ہم سی سی کس کو کہتے ہیں. تو ہمارا جو انجن ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کے درمیان، یعنی ٹی ڈی سی جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، نیچے والے حصے سے اور جو اوپر والا سلنڈر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کے درمیان جو ہمارا جو ڈسٹنس ہوتا ہے، جو حرکت کرتا ہے، جو موو ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سی سی. ہمارے انجن کا سی سی، ایک بات یہ رکھیے گا، جتنا زیادہ ہوگا اس کا ٹارک بھی اتنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب فرض سپوز آپ کو ایک جگہ جو ہے یہ چھوٹی کنیکٹنگ راڈ نظر آ رہی ہے، ایک جگہ جو ہے یہ بڑی کنیکٹنگ راڈ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس انجن کا جو ہے ٹارک کم ہے، اس کی اسپیڈ زیادہ ہے، لیکن یہیں پر اس انجن کی اسپیڈ کم ہوگی لیکن اس کا ٹارک زیادہ ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اس کا جو ہمارا یہ والا جو انجن ہے اس کی کنیکٹنگ راڈ چھوٹی ہے. تو یہ چھوٹی کنیکٹنگ راڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ اسپیڈ سے گھومے گا. یعنی اس چھوٹے انجن کی جو اسپیڈ ہوگی، چھوٹا جو انجن ہے جس کی چھوٹی کنیکٹنگ راڈ ہے، اس لمبی کنیکٹنگ راڈ کے مقابلے میں جو اس کی اسپیڈ ہوگی چھوٹے انجن کی، چھوٹی کنیکٹنگ راڈ کی، وہ زیادہ ہوگی، لیکن اس کا جو ٹارک ہوگا وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، تو ٹارک لمبائی سے کیا ہوتا ہے، ہماری سلنڈر بور کی اور کنیکٹنگ راڈ کی لمبائی جتنی زیادہ ہوتی ہے یا پسٹن ہمارا جتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے انجن کا ٹارک بڑھ جاتا ہے، سی سی ہمارے انجن کا بڑھ جاتا ہے. تو ٹارک کا جو سارا دارو مدار ہوتا ہے وہ ہمارے پسٹن کے اوپر، ہماری کنیکٹنگ راڈ اور ہمارا جو سلنڈر سلیو لائنر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا آیا کہ سلنڈر کا لائنر کتنا بڑا ہے، سلنڈر جو پسٹن جو ہمارا موو ہو رہا ہے ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کے درمیان، جو اس کا جو حرکت کرتا ہے اس کا ڈسٹنس کتنا ہے. وہ ڈسٹنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے انجن کا جو ٹارک ہے وہ زیادہ ہوگا. جتنی زیادہ سی سی ہوگا اتنا زیادہ ہمارا انجن جو ہے ٹارک جنریٹ کرے گا اور پاور جنریٹ کرے گا. اگر میں اب بات کروں آپ سے آر پی ایم کی، تو آر پی ایم سمپل ہے. آر پی ایم ہر کسی کو معلوم ہوگا. آر پی ایم کا مطلب ہوتا ہے راؤنڈ پر منٹ. ایک منٹ میں کتنے راؤنڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک منٹ میں انجن جو راؤنڈ لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے آر پی ایم. اب جیسے فرض سپوز کہ ہمارے انجن جو ہے، کوئی ہمارا انجن جو ہے ایک راؤنڈ میں 15، ہمارے انجن بعض انجن جو ہے کچھ 1500 آر پی ایم ہوتے ہیں، کچھ 3000 آر پی ایم ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے 700 آر پی ایم بھی ہوتے ہیں، 800 آر پی ایم کا بھی ہمارا جیسے انجن ہوتا ہے. تو یہ آر پی ایم جو ہوتے ہیں، آر پی ایم کو کہا جاتا ہے راؤنڈ پر منٹ. یعنی ہمارا انجن ایک منٹ میں کتنے راؤنڈ لے رہا ہے. اور راؤنڈ مینس کہ ہمارا انجن جو ایک راؤنڈ مکمل کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے راؤنڈ. یعنی آپ کا جب آپ انجن کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو کرنک شافٹ ہوتی ہے وہ جب 360 ڈگری پورا گھوم جاتی ہے، یعنی پورا ایک راؤنڈ لے لیتی ہے 360 ڈگری کا، تو اس کو کہا جاتا ہے ایک راؤنڈ. تو اس راؤنڈ، وہ جو انجن کے راؤنڈ ہوتے ہیں، جو ہمارا انجن ایک منٹ، فرض سپوز اگر مان لیں کہ ایک منٹ میں جو راؤنڈ لے رہا ہے اس کو کہا جائے گا آر پی ایم. یعنی ہمارا انجن ایک منٹ میں 1500 راؤنڈ لیتا ہے تو اس کو کہا جائے گا 1500 آر پی ایم. ٹھیک ہے، تو یہ آر پی ایم جو ہوتے ہیں یہ فکس نہیں ہوتے. ہر انجن جو ہے اپنے اپنے آر پی ایم کے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ جیسے گاڑیوں کے انجنز ہو گئے تو ان کے جو آر پی ایم ہوتے ہیں، ہمارے اپنا ایکسیلیٹر جو ہوتا ہے ان کا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم جتنا چاہیں انجن کو ایکسیلیٹر دیں اور جتنا چاہیں ہم انجن کا ایکسیلیٹر کم کر سکتے ہیں. یعنی ہم انجن کے آر پی ایم کم زیادہ کر سکتے ہیں. اور کچھ جیسے موٹرز ہو گئی یا جنریٹرز ہو گئے یا پانی کے پمپس وغیرہ پہ بھی انجن کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کے آر پی ایم جو ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں، وہ 1500 آر پی ایم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو ٹارک سمجھ میں آ گیا ہوگا، ایچ پی میں نے سمجھایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، سی سی کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا، آر پی ایم کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا. تو یہ چاروں چیزیں آپ کو امید کرتا ہوں میں پراپر سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر بھی اگر ان کیس کوئی سوال، کوئی کوشچن، کوئی چیز اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پراپر آپ کے جو ہے میسیجز ہوتے ہیں، آپ کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے سوال ہوتے ہیں، میں ان کا لازمی جواب دیتا ہوں. اور سب کے میسیجز کو میں دیکھتا ہوں، ریڈ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، ان کو رپلائی بھی کرتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.